السلام علیکم جی، میں ہوں ناظم علی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں ہمارا اسلامی کردار۔ دیکھیں، الحمدللہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور سب سے بڑی چیز کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، الحمدللہ۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی میجورٹی جو صرف یہ سمجھتی ہے کہ ہم بورن مسلم ہیں اور ہم نے اپنے ماں باپ سے کلمہ سن کے سیکھ لیا ہے اور صرف ہم نے آخرت میں انہی دو چیزوں کے جواب دینا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ بورن مسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی کوئی سخت آزمائش نہیں رکھی، ہم ایک آسان آزمائش کے ساتھ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں اور ہم بس اتنے ہی مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایک مومن والے ٹریک پہ بھی لانا پڑے گا۔ لیکن مسلمان تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ تو ہماری تحقیق پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یا ہم جن علماء حضرات کو سنتے ہیں، یا ہم جن کو فالو کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند علماء حضرات جنہوں نے ہمیں دین صرف اتنا ہی سکھایا ہے، یا ہم نے خود ان سے اتنا ہی سیکھا ہے جتنا انہوں نے اپنے فرقوں کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم ہر علماء، ہر عالم کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ ہے قرآن پاک۔ ہم قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ساتھ ہی ہماری بدقسمتی کہ یہ سب سے نا سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ اور ہم دراصل غور و فکر نہیں کرتے۔ میرا یہاں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائشیں بڑی آسان رکھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اللہ تعالیٰ بہت صلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی محافل اور چھوٹی چھوٹی دینی معلومات کی محفلوں کو آرگنائز کرتے ہیں، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم صرف سنتے ہیں، خود سے ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کسی بھی حدیث کو یا کسی بھی قول کو اٹھا کے وہ اپنے واٹس ایپ پہ پوسٹ کر لیتے ہیں، لیکن خود سے اس کی تحقیق نہیں کرتے، خود سے اس کو پڑھتے نہیں، خود سے اس کو سمجھتے نہیں۔ ہماری سب سے بہترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود سے قرآن پاک کو پڑھیں، خود سے قرآن کے ترجمے کو پڑھیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، If you don't know then ask those who have knowledge۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھو جن کو پتا ہے۔ اسی لیے ہماری آنے والی جو نئی نسل ہے، اگر ہم ان کو ابھی سے اپنے گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام اور اس طرح کی محافل نہیں بنائیں گے، تو بچوں کا فوکس سوشل میڈیا اور گیمز اور دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ لگے گا۔ اور آج دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہر برائی کی جڑ صرف یہی ہے کہ ہماری دین سے دوری۔ آج کہیں کسی بھی معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج وہ پاکستان میں ریپ کے معاملات ہوں، پاکستان میں جوے کے معاملات، شراب نوشی، چوری، بدکاری، کوئی بھی چیزیں، آپ ان مجرموں کو بٹھائیں اور ان سے بات کریں، یہ دین سے بہت دور ہیں، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرتا ہے، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔
ہمارے معاشرے میں نے بتایا چوری کرنے والا بندہ بھی مسلمان ہے، شراب پینے والا بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے پاس یہ دینی معلومات اور اس کو خدا کا ڈر نہیں ہے، نہ اس نے پڑھا ہے۔ اس کو دینی معلومات اور اسے خدا کا ڈر تب ہوگا جب وہ قرآن پڑھے گا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ ہیں، آپ کئیوں سے مل کے دیکھ لیں، اپنا موبائل اٹھائیں، تحقیق کریں، جائیں اور لوگوں سے ملیں، آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو کلمے کے 2 حصے ہیں، ان کے معنی نہیں پتہ۔ مائی گاڈ، آپ جا کے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بیسک سوال کریں، ان کو نہیں پتہ۔ یقین کریں، آپ کسی بھی پیر فقیر کے پاس جا کے جب بیٹھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں۔ اس کو پتہ ہے میرا اپنا دربار بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہم پر فرض ہے، نہ تو ہمیں کسی شخص کے پاس کوئی مجبور ہو کے جانا پڑتا ہے، ہم قرآن پاک کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور بات صرف یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہم دوسری بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ایک بندہ سارا دن کام کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ میں ان ایکٹیویٹیز میں بزی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت۔ دیکھیں، ہر انسان جو صبح کام کے لیے جاتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، وہ جہاد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس پر یہ بھی فرض کیا کہ تم اپنے پورے دن میں 5 سے 10 منٹ اپنی نماز کے لیے نکالو۔ تم نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تم پر اور زیادہ خوش ہوگا کہ ایک بندہ اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے جہاد کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسل جو تیار کرنی ہے، ان نسلوں کو ہم جب اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی محافل کا انتظام کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کے ساتھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، خلفائے راشدین، سب سے بڑی پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں گے، قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، بچوں سے سوال کریں گے، بچوں کو سوال کرنا سکھائیں گے۔ جب یہ چیزیں ہم بتائیں گے تو بچے انشاءاللہ تعالی العزیز، ہم بچوں کو ہمارے گھروں میں ہی ہم الحمدللہ عالم بنا سکتے ہیں، ہماری بچیوں کو عالمہ بنا سکتے ہیں، ان کو پردے کی سمجھ آئے گی۔ دیکھا یورپ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یورپ میں کوئی بھی جو مسلمان تحقیق کر کے ہوتا ہے، وہ یقین کریں وہ بہت مسلم سے زیادہ پریکٹیکل ہے۔ اس کی بات، وہ قرآن پاک کو توجہ، وہ کسی عالم کو نہیں سنتا، کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ تحقیق کرتا ہے، وہ خود پڑھتا ہے، وہ دنیا کو کمپیریزن کرتا ہے اللہ کے احکامات سے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے میری بہنوں سے، میری فیملی سے، سب سے، کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں خود سے ٹائم نکالیں، خود سے پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو پھر اللہ کی ماننی بھی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے بس یہی میرے ذمے ہے کام، ہمیں ساری چیزیں پرفارم کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنا کے دی اور بڑا آسان، اتنا مشکل نہیں کیا۔ اس چیز کو سمجھیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی، آپ کو اندر سے سکون محسوس ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔